شب معراج میں ختم رسول السلام علیکم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. صدر محترم، حاضرین جلسہ، میری تقریر کا عنوان ہے پیارے نبی کیسے تھے. میں حیران ہوں، بات کہاں سے شروع کروں، کیا بیان کروں، کیا نہ بیان کروں، کسے بیان کروں، کس طرح بیان کروں. وہ زبان، وہ طاقت، وہ صلاحیت، وہ استعداد کہاں سے لاؤں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کاملہ، اخلاق فاضلہ اور فضائل حمیدہ کے بیان کرنے کا حق ادا ہو سکے. ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلاب، ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بیاد بھی. آپ کا خلیہ مبارک بیان کروں، آپ کے قامت زیبا کا تذکرہ کروں، آپ کی انگلیاں، آپ کے ہاتھ پاؤں، آپ کے بال اور آپ کی ریش مبارک کا تذکرہ کروں، آپ کی مہر نبوت بتاؤں، آپ کے چال، آپ کی رفتار اور انداز گفتگو بیان کروں، آپ کے سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور رہن سہن کا تذکرہ کروں، اپنوں اور غیروں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کی بات کروں، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کی بے چینی، اضطراب، محنت اور کوشش کا تذکرہ کروں، آپ کے ذوق عبادت اور شوق شہادت کو بتاؤں، آپ کے امام الرسول سرتاج اولیاء سید الاولین والآخرین اور افضل کائنات ہونے کو بیان کروں. ظفر قطابہ قدم ہر کجا کے مینا گرم، ظفر قطابہ قدم ہر کجا کے مینا گرم، کرشمہ دامن دل می کشت کے جا ایجاد. بیان کرنے کی تو ہر چیز ہے اور بیان کی بھی گئی ہے اور قیامت تک بیان کی جاتی رہے گی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے، نہ پشت قد، بلکہ درمیانہ قد تھے، لیکن مجمع میں سب سے اونچے دکھائی دیتے تھے. رنگ نہ بالکل سفید چونے کی طرح، نہ گندم منہ کے سانولا پن آ جائے، بلکہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن، پرنور اور ملاحت لیے ہوئے تھا. آپ کے بال نہ بالکل لمبے تھے، نہ بالکل پیچدار، بلکہ ہلکی سی پیچیدگی اور گھنگریایا پن تھا. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں، 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی. آپ کی چال میں پھرتیلا پن اور جماؤ تھا، جھک کر چلنے کی عادت تھی، سینہ نکال کر متکبرانہ کبھی نہیں چلے. آپ کے دونوں مونڈوں کے درمیان دوسرے کے مقابلے میں کچھ زیادہ فاصلہ تھا، گویا سینہ مبارک چھوڑا تھا. آپ نہ موٹے بدن کے تھے، نہ گول چہرہ کے، البتہ تھوڑی سی گولائی آپ کے چہرۂ انور میں تھی. دونوں آنکھیں نہایت سیاہ اور پلکیں دراز تھی. جوڑوں کی ملنے کی ہڈیاں موٹی اور پرگوشت تھی. جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو صرف گردن نہیں گھماتے، بلکہ رخ بھی اس کی طرف کر کے پورے بدن سے اس طرف ہو جاتے. آپ کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ حضور کی پسینہ سے زیادہ خوشبودار کوئی چیز نہیں تھی، اور ہم نے آپ سے زیادہ حسین کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی. آپ سب سے زیادہ سخی اور دریا دل تھے، سب سے بہادر، سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے، سب سے زیادہ شریف گھرانے والے. جو آپ کو اچانک دیکھتا آپ کی جمال و جلال سے ہیبت و مرغوب ہو جاتا. آپ جیسا صاحب کمال نہ دنیا نے کبھی دیکھا ہے نہ دیکھے گی. نبوت سے پہلے بھی آپ کی زندگی بے مثال پاکیزہ زندگی تھی، اور نبوت کے بعد اس پاکیزگی میں ایسا حسن کمال پیدا ہوا جو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میں تم میں اس سے پہلے ایک بڑی عمر گزار چکا ہوں، کیا تم سمجھتے نہیں؟ حضور سب سے زیادہ غیرت دار تھے، سب سے بڑے عابد و زاہد تھے، راس الاتقیاء تھے، سراج السالکین تھے، سب سے زیادہ حیادار، با اخلاق اور با کردار تھے، سادگی اور قناعت کی زندگی گزارنے والے تھے، سب پر شفیق اور رحم دل والے تھے، مظلوموں، بے کسوں، کمزوروں اور لاچاروں کے ملجا و ماوا تھے، سب کے دادرس اور سب کی فریاد کو پہنچنے والے تھے. نہ کسی پر الزام لگایا، نہ طعنہ و تشنیع کی، نہ کسی کا برا چاہا، نہ کبھی کسی کے ساتھ برا برتاؤ کیا، نہ کبھی کسی کو ڈانٹا اور مارا. وعدہ کے پکے، عہد کے پابند، امانت و دیانت میں یکتا، سب سے بڑے مربی، سب سے بڑے معلم، سب سے بڑے
لم يؤمنوا. پر شاید کہ آپ ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائے اپنے کو ہلاک کر ڈالیں گے. آپ کے اخلاق کریمانہ قرآنی تعلیمات کا مظہرہ تم اور نمونہ کامل تھے. قرآن میں جو کچھ ہے وہ آپ کی زندگی میں موجود تھا. گویا قرآن آپ کی حیات مبارکہ کی شکل میں مجسم ہو چکا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کانا فقلہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن تھے. خود حضور فرماتے ہیں وَعِزْتُ لِأُتِمَّ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ حسن اخلاق کی تکمیل کروں. بزرگان محترم، کیا بیان کروں، کیسے بیان کروں، کہاں تک بیان کروں. وقت کی تنگ دامانی تو ہے ہی، اپنی بے مائگی، کم علمی، بے وضاحتی اس سے بڑھ کر ہے. دامانے نگاہ تنگ و گل حسن تو بسیار، دامانے نگاہ تنگ و گل حسن تو بسیار، گلچی تو از تنگ ای داما گلا دارد، فما علینا الا البلاغ.